السلام علیکم۔ بات علیکم السلام، السلام علامہ علیکم۔ صاحب آپ کے لیے جی بہت دعائیں، بہت سلام۔ میں پاکستان سے خدا بات کر رہی ہوں۔ خدا آپ کو عزت دے میری بہن۔ میرا سوال جو ہے اس کو میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی جی یہ ابھی علی الاسم نقوی نے کال کی تھی تو وہ سن رہے ہوں گے آپ کے لیکچر، تو میرا ان کے لیے میسج ہے، امانت ہے کہ وہ علی انجینئر محمد علی مرزا جو ہمارے دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت کی طرف سے، میں خود اصل میں سنی ہوں، وہ دعویٰ جی کرتے ہیں کہ ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے حق بیان ہوتا ہے اور اہل بیت کی تطہیر اور مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ تو میرا ان کے لیے میسج ہے کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے اب علی مرزا بھائی کے اوپر کہ وہ جو آپ یہ ریفرنسز بتا رہے ہیں، وہ عربی نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے اس بات کا، وہ کسی عرب دان کو پکڑے اور وہی ساری احادیث جو آپ بتاتے ہیں جس میں ابھی جو آپ نے ابو بکر کے بارے میں حدیث بتائی جس میں اس کا ذلیل ہونا اور اس قسم کی باتیں ساری، تو یہ انجینئر محمد علی مرزا پر اب لازم ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا پلیٹ فارم حق کا دعوے دار ہوں میں اور یہاں سے حق بیان ہوتا ہے، تو اب وہ ان سے یہ لازم ہے کہ وہ یہ بتائیں، ان چیزوں کے ترجمے کریں اور اپنے پلیٹ فارم سے بتائیں کس لیے رکھی ہوئی زندگی مار دیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر، تو یہ اچھی بات نہیں کہ حق بیان کرتے ہوئے مر جائیں۔ تو یہ میرا ان کے لیے میسج تھا۔ بہت صحیح اور فرما رہی ہیں۔ میرا سوال جو ہے جی میں ذرا جی overwhelmed. I'm feeling a little, you can't imagine I am a Sunni, so when you know the truth, how I can't explain myself, you know. تو کوئی بات نہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اشرف مبشرہ والی احادیث جو ہماری کتابوں میں ہے اس کی ذرا اگر کٹا چٹا کھول کر بیان کر دیں تو آپ کی بہت جی اچھی مہربانی بات، ہوگی۔ سوال اچھی بات۔ بہت ہے علامہ صاحب، بے حد سوالات ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ جو چیزیں بیان کرتے ہیں ایک تو اتنی تفصیل کے ساتھ اور ہر ایک ریفرنس، اگر آپ ریفرنس نام بتائیں تو ہم یقین کر لیں گے، لیکن سوالات ہمارے بہت ہیں، اور اللہ آپ کو وقت اور اچھے ساتھی دے جو آپ کو ہیلپ کریں ان سارے کاموں میں، اور آپ پر بھی بہت ذمہ داری ہے، ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہو گئی ہے وابستہ الحمدللہ، کہ خدا اللہ آپ کو کرے عزت۔ کہ آپ وہ سب کچھ قرآن کی تفسیر اور ہر چیز آپ ہمیں کھول کھول کر بیان کریں، کیونکہ ہمارے اہل سنت انشاءاللہ، کی ہماری جیب میں تو کوئی نہیں ہے۔ خدا تو آپ کو یہ اشرف عزت دے میری مبشرہ بہن۔ والی حدیث کو ذرا سا اختصار کے ساتھ لیکن جامع کر کے بتا دیں، بہت مہربانی، اچھی بہت بات ہے، شکریہ، اچھی بات ہے، السلام بہت علیکم۔ مہربانی، بہت مہربانی میرے بہن، خدا آپ کو عزت دے۔ جی جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے ادعا کیا کہ ان کا پلیٹ فارم اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کا پلیٹ فارم ہے۔ بہرحال جی جس پلیٹ فارم میں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، حضرت کہا جاتا ہے، ان کی تقدیس کیا جاتا ہے، تو وہ تو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کے پلیٹ فارم ہے۔ آپ ایک جگہ جائیں اور ایک مثلا کسی شخص نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میری ماں کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جا کے اس کی تعریف کریں، اس کو حضرت کہہ دیں، تعریف کریں، تقدیس کریں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا میری حمایت کی آپ نے؟ اس کی دفاع کریں، اس شخص کی دفاع کریں۔ یہ 1202 ہے۔ یہاں پر عثمان کہتا ہے کہ طلحہ نے مجھ پہ پانی کاٹ دیا ہے۔ دیکھو عثمان کا جو محاصرہ ہوا تھا نا، عثمان کا جو قتل ہوا تھا، اس کو مسلمانوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کیا تک، بولا تم خلافت چھوڑ دو، وہ کہہ رہا نہیں میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، تو انہوں نے اس پہ پانی کاٹ دیا تھا عثمان پہ۔ تو عثمان پہ پانی کس نے کاٹا تھا؟ طلحہ، یہی طلحہ ہے جس نے عثمان پہ پانی کاٹا تھا، اس کو پانی نہیں دے رہا تھا پینے کے لیے۔ اور وہاں پہ یہ روایت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھلے عثمان جو ہے اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا، ان فلانا یعنی طلحہ، فلانے یعنی طلحہ نے، قد قتلنی بالعطش، اس نے مجھے میرا قتل کیا، میں پیاس سے مر رہا ہوں، پانی نہیں ہے، اس نے مجھے پیاس سے، طلحہ مجھے قتل کر رہا ہے، والقتل بالسلاح اجمل من القتل بالعطش، اور اگر وہ مجھے تلوار سے مارتا یہ تو آسان بات تھی، اب وہ پیاس مجھ سے برداشت، وہ عثمان بوڑھا بھی تھا نا، تو 80 سال سے اس کو عمر زیادہ تھی، تو وہ جو ہے یہ پیاس سے میں مر رہا ہوں،
یس اگر وہ مجھے تلوار سے مارتا یا زیادہ آسان تھا. فخرج علي رضي الله عنه يتوكى على يد المسور بن مخرمة حتى دخل على ذلك الرجل وهو يترامى بالنبل. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے. وہ جو ہے اس وقت وہ طلحہ جو تھا جنگ لڑ رہا تھا. اس عثمان کے جو محافظین تھے ان کے ساتھ ان کو تیر مار رہا تھا گلیوں میں اس طرح. جب اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو الگ ہو گیا, آ گئے ان سے بات کرنے. فقال له علي رضي الله عنه أن عثمان أرسل إلي أنكم قتلتموه بالعطش. امیر المؤمنین علیہ السلام نے طلحہ سے کہا کہ طلحہ دیکھو عثمان نے مجھے پیغام بھیجا ہے, مجھے شفیع بنا کر بھیجا ہے, مجھ سے سفارش کر رہا ہے کہ اس کو پیاس ہے, پانی تو نہ کاٹو اس پر, تم نے اس کو پیاس سے قتل کیا ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَحْسُنُ وَأَنَا أُحِبُّ أَن تُدْخِلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. یہ اچھی بات نہیں ہے, عثمان کو تم پانی دے دو, لڑائی لڑتے ہو اپنی جگہ لیکن پانی اس کا نہ کاٹو. فقال لا ولا نعمة عينين لا نترك يأكل ويشرب. اس طلحہ نے کہا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہم اس کو نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے. بہرحال عثمان کا جو داماد ہے اور اس کا چچا زاد بھائی بھی ہے مروان ابن الحکم ابن ابی العاص. مروان ابن الحکم جو ہے وہ عثمان کا داماد بھی تھا, عثمان کا خزانہ دار بھی تھا, عثمان کا وزیر بھی تھا, اور سب آخر تک وہ عثمان سے وفادار رہا. عثمان سے وفادار رہا. وہ آخر تک عثمان کی سے دفاع کر رہا تھا. یعنی جو لوگ داخل ہونا چاہتے تھے گھر میں عثمان کو مارنے کے لیے, مروان کیونکہ ایک خاندان کے تھے, چچا کا بھائی بھی ہے, داماد بھی ہے, اور اس کے حکومت میں وزیر بھی ہے, خزانہ دار, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو اس نے لڑائی بھی لڑا ہے. اب جنگ آتا ہے, جنگ جمل, ٹھیک ہے نا, کہ عائشہ, طلحہ, زبیر, مروان, یہ سب لوگ انہوں نے لشکر لے کے آئے مکے سے بصرے تک کہ ہم عثمان کا خون کا بدلہ لے رہے ہیں. عثمان مدینے میں قتل ہوا ہے, یہ لشکر مکے سے لے کے جا رہے ہیں بصرہ. عجیب, یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو وہاں پہ بصرے میں جب جنگ ہوا جمل میں, تو اس طلحہ کو کس نے قتل کیا پتہ ہے آپ سب کو؟ طلحہ کو اس عثمان کے داماد مروان جو خود ایک صحابی ہے اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے نا, طلحہ کو عثمان کے داماد مروان نے قتل کیا ہے. اور اس کتاب استیعاب میں وہاں پر مروان کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ مؤرخین کے نزدیک کوئی نقاش نہیں ہے, نزاع نہیں ہے کہ عثمان کو اور طلحہ کو مروان نے قتل کیا. اور کس لیے قتل کیا؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اور جب اس نے تیر مارا ہے طلحہ کے ٹانگ کو لے گیا, تو اسی وقت اس نے کہا, اپنے عثمان کا بیٹا وہاں پہ کھڑا تھا, تو اس نے اپنے عثمان کے بیٹے سے کہا کہ آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا, میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لے لیا, اب اس کے بعد عثمان کے خون کا ہم بدلہ لے چکے ہیں. تو دیکھیں, طلحہ بھی عشرہ مبشرہ, عثمان بھی عشرہ مبشرہ. طلحہ عثمان کو گھر کو گھیرا لیتا ہے, پانی اس پہ کاٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی پیاسے حالت میں عثمان قتل ہو جاتا ہے. ایک عشرہ مبشرہ. دوسرا عشرہ مبشرہ, ٹھیک ہے نا, طلحہ ہے. مروان اس کو اسی لیے قتل کرتا ہے کہ یہ عثمان کا قاتل ہے. تو اب بتاؤ کہ یہ واقع ہو سکتا ہے کہ ایک بھلے ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها, جو ایک مؤمن کو عمدن قتل کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے. اگر عثمان مؤمن ہے, جنتی مؤمن ہے, تو طلحہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. طلحہ ہمیشہ کے لیے, اس نے اسے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے قتل کیا ہے. اگر طلحہ جنتی ہے, اگر تو عثمان مومن نہیں ہو سکتا. عثمان کیونکہ اس کو طلحہ اس کا قاتل ہے, اسی مروان کوئی بیوقوف تو نہیں تھا. مروان اتنا زبردست, اتنا تیز ہوش, اس جیسا شیطان اس تاریخ اسلام میں کم گزرے. اتنا سیاست دان تھا اس مروان ابن الحکم. خلیفہ بن گیا بعد میں, یزید کے خلع ہونے کے بعد وہ خلیفہ بن گیا. اور بنی امیہ کا حکومت اسی کے اولاد میں چلی ہے, بنی مروان میں, ٹھیک ہے نا. وہ صحابی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے, اور وہ بیوقوف نہیں تھا, وہ کوئی پاگل نہیں تھا. وہ اس نے ایک غلط آدمی کو اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے سسر کے قتل میں ایک بے گناہ انسان کو اس نے قتل کیا ہے. یعنی کس کو؟ طلحہ کو. یہی کاش میرے پاس استیعاب ہوتا یہاں پر, تاکہ میں وہ کتاب آپ کو دکھا لیتا. کتاب استیعاب
بہرحال میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام سنتے رہے ہیں، اور آپ بہن کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا ہے اور آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان احادیث کا جواب دے دیں۔ دیکھیں جو میں حجت لے کے آتا ہوں نا جھوٹ کے علاوہ، نہ انجینئر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو گنتی میں نہیں آتا نا یہ تو اس کے جو بڑے بڑے، اس کے طائفے کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں سعودی عرب میں، یہ پاکستان کے مولوی یہ بھی تو کمزور ہیں، مصر کے، الازہر کے اور مکہ مدینہ کے جو بڑے بڑے وہابی ہیں وہ بھی ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیا جواب دیں گے؟ وہ صحیح حدیث ہے، انہیں کی اپنی کتب ہے، میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جواب، اس کا انتظار نہ کیجیے آپ، اس کا جواب کبھی نہیں آئے گا میرے باتوں کا۔